اس تفصیلی اور گہرے جائزے میں خوش آمدید۔ آج کا جو موضوع ہے وہ ایک ایسا سوال ہے جو صدیوں سے انسانی تاریخ میں زیر بحث رہا ہے۔ اور وہ سوال یہ ہے کہ کیا ایمان اور عقل ایک دوسرے کے ضد ہیں؟ بالکل، اور اس پر بات کرنے کے لیے آج ہم جس تحریر کی بنیاد پر اس موضوع کی تہیں کھولیں گے وہ محمد فاروق راشد کی لکھی ہوئی ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ ایک اے آئی ایڈوکیٹ ہونے کے ساتھ ساتھ اسلامی تاریخ اور علوم کے طالب علم بھی ہیں۔ جی ہاں، تو ان کا ایک بنیادی نقطہ ہے کہ جو صاحب ایمان ہے وہی صاحب فہم و دانش ہے۔ تو چلیں اب اس موضوع کی تہیں کھولتے ہیں۔ عام طور پر آج کی اس تیز رفتار اور ٹیکنالوجی کی دنیا میں دیکھا جائے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مذہب اور سائنس مخالف سمتوں میں جا رہے ہیں۔ صحیح، اور یہ جائزہ علم کے متلاشی افراد کے لیے اسی لیے بہت ضروری ہے کیونکہ اس نشست کا جو مقصد ہے وہ یہ ثابت کرنا ہے کہ عقیدے کی بنیاد محض جذبات پر نہیں ہوتی۔ یعنی وہ کوئی اندھی عقیدت نہیں ہے۔ بالکل نہیں، سچے ایمان کے پیچھے باقاعدہ فہم، دانش اور ایک بہت گہرا شعور کار فرما ہوتا ہے۔ مجھے اس تحریر کے آغاز میں جو چیز سب سے حیران کن لگی وہ یہ ہے کہ اسلام کی تعلیمات کا آغاز ہی علم اور فکر سے ہوتا ہے۔ عام تاثر تو یہ ہوتا ہے کہ عقیدہ بس مان لینے کا نام ہے، سوال کرنے کا نہیں۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اگر ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو وہ بار بار انسان کو کائنات کی نشانیوں پر غور و فکر، تدبر اور مشاہدے کی دعوت دیتا ہے۔ اور یہ کوئی سرسری بات نہیں ہے، باقاعدہ کہا گیا ہے کہ ستاروں کی گردش اور دن رات کے بدلنے پر غور کرو۔ 100%۔ اسلام میں تو علم حاصل کرنے کو عبادت کا درجہ دیا گیا ہے، اور اگر ہم تاریخی شواہد کی بات کریں تو اسی تحریر میں بہت واضح حوالوں سے یہ ثابت کیا گیا ہے کہ ابتدائی صدیوں میں ایمانی وہ طاقت تھی جس نے مسلمانوں کو سائنس اور فلسفے میں آگے بڑھنے پر مجبور کیا۔ ہاں، وہ طب ہو، ریاضی ہو یا فلکیات، یہ سب غیر معمولی ترقی اسی لیے ممکن ہوئی کیونکہ کائنات کے خالق کو سمجھنے کی جو لگن تھی اس نے انہیں کائنات کے راز کھوجنے پر ابھارا۔ یہ بات واقعی سوچنے والی ہے کہ لیبارٹری میں کیا گیا تجربہ ان کے لیے اپنے ایمان کو پختہ کرنے کا ذریعہ تھا۔ اچھا، یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے کیونکہ جب ہم ماضی کے عظیم مفکرین کی بات کرتے ہیں تو تحریر میں امام غزالی اور ابن رشد کا ذکر آتا ہے۔ جی، اور امام غزالی کی شہرہ آفاق کتاب تحافۃ الفلاسفہ کا حوالہ بہت اہم ہے۔ عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ انہوں نے سائنس یا منطق کو مسترد کر دیا تھا، جو کہ ایک تاریخی غلط فہمی ہے۔ بالکل غلط فہمی ہے۔ دراصل انہوں نے ایمان، عقل اور روحانیت کے پیچیدہ مگر گہرے تعلق کو واضح کیا تھا۔ انہوں نے منطق کی حدود طے کی تھیں۔ اور اسی بحث میں اندلس کے عظیم مفکر ابن رشد کی انٹری ہوتی ہے۔ ہاں، ان کی کتاب تحافۃ التحافت۔ ابن رشد کا یہ شاندار نظریہ پیش کیا گیا ہے کہ وحی اور عقل دراصل ایک ہی حقیقت کو دیکھنے کے دو مختلف زاویے ہیں۔ وہ دونوں آپس میں ٹکرا نہیں سکتے؟ بالکل نہیں ٹکرا سکتے، کیونکہ کائنات کا خالق اور عقل دینے والا ایک ہی ہے۔ ان کا ماننا تھا کہ اگر کبھی بظاہر ان میں تضاد نظر آئے تو اس کا مطلب ہے کہ انسان کی سمجھ میں کہیں خامی ہے۔ یعنی سورس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہماری تشریح میں مسئلہ ہو سکتا ہے۔ جی، اور اسی سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ سچا ایمان اندھی تقلید نہیں ہے۔ یہ تبھی پختہ ہوتا ہے جب انسان کسی حقیقت کو دل اور دماغ دونوں سے تسلیم کرے۔ یہ بہت گہری بات ہے، لیکن اچھا، اگر ہم آج کی دنیا میں ایمان اور عقل کو ایک دوسرے سے بالکل الگ کر دیں، ان کا توازن ختم کر دیں، تو اس کے معاشرے پہ کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے اور تحریر میں اس کے دو واضح خطرات کی نشاندہی کی گئی ہے۔ میں باری باری ان پر بات کرتی ہوں۔ پہلا خطرہ تو یہ ہے کہ اگر ایمان ہو لیکن اس کے ساتھ فہم اور عقل نہ ہو تو پھر جمود آ جاتا ہے۔ بالکل، انسان میں جمود، کٹرپن اور تعصب پیدا ہونے لگتا ہے۔ عقیدہ صرف رسومات تک محدود ہو کر رہ جاتا ہے۔ اور دوسری طرف کا خطرہ اس سے بھی زیادہ سنگین ہے۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ اگر عقل ہو مگر وہ ایمان اور کسی بھی قسم کی اخلاقی بنیاد سے مکمل طور پر خالی ہو تو یہ انسان کو صرف مفاد پرستی اور خود غرضی کا راستہ دکھاتی ہے۔ وہ صرف اپنے فائدے کا سوچے گا، چاہے اس سے دنیا کا کتنا ہی نقصان کیوں نہ ہو رہا ہو۔ ایسا ہی ہے۔
اسی لیے بحث کا نچوڑ یہ بنتا ہے کہ انسان کی شخصیت اسی وقت مکمل ہوتی ہے جب ایمان اس کے دل کو روشنی بخشے اور عقل اس روشنی کو سمجھنے کا ذریعہ بنے. کیا بات ہے. اچھا، اب اگر ہم آج کے دور کی بات کریں، جدید سائنس اور ٹیکنالوجی کی جس طرح حیران انگیز ترقی ہو رہی ہے، تو ایک غلط فہمی یہ بھی پیدا ہو گئی ہے کہ اب شاید ایمان اور عقل کے درمیان فاصلے بہت بڑھ گئے ہیں. یہ تاثر بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے، اور تحریر میں اس کی بڑی زبردست تردید کی گئی ہے. وہ کیسے؟ دیکھیں، جدید سائنس کائنات کی جو پیچیدگی اور نظم و ضبط سامنے لا رہی ہے، وہ اتنا حیران کن ہے کہ انسان اس کائنات کے پیچھے موجود ایک عظیم حکمت پر مزید غور و فکر کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے. یعنی وہ محض ایک اتفاق نہیں ہو سکتا. بالکل، اور چونکہ مصنف خود ایک اے آئی ایڈوکیٹ ہیں تو انہوں نے اوپن اے آئی اور مصنوعی ذہانت کی بہت زبردست مثال دی ہے. ہاں، وہ حصہ مجھے بہت دلچسپ لگا. مطلب اے آئی سسٹمز معلومات کو سمجھنے اور ان کا تجزیہ کرنے کی اتنی بے پناہ صلاحیت رکھتے ہیں کہ انسان دنگ رہ جائے. جی، وہ ڈیٹا پروسیس کر سکتے ہیں، پیٹرن پہچان سکتے ہیں، لیکن یہاں مصنف ایک باریک فرق واضح کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ انسانی عقل کی گہرائی اور اس کا اخلاقی شعور ایک ایسا خاصہ ہے جو صرف اور صرف انسان کے پاس ہے. یعنی مشینیں ڈیٹا تو پروسیس کر سکتی ہیں، لیکن اخلاقی فیصلے نہیں کر سکتی. ایسا ہی ہے. مشین کو یہ نہیں معلوم کہ کسی فیصلے سے کسی کو دکھ ہوگا یا خوشی. وہ ریاضیاتی حساب تو لگا سکتی ہے، لیکن اخلاقیات اور ہمدردی اس کے بس کی بات نہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ڈیٹا پروسیسنگ عقل کی معراج نہیں ہے، اخلاقی شعور اس کا اصل کمال ہے. بالکل درست. تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ مطلب اس سارے علم کا، اس فلسفے کا ہماری عملی زندگی اور خاص طور پر ہمارے تعلیمی نظام پر کیا اثر ہونا چاہیے؟ میں سمجھتی ہوں کہ یہ اصول تعلیمی اداروں میں نافذ کرنا اب ناگزیر ہو چکا ہے. آج کل ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم طلبہ کے دماغوں میں صرف معلومات اور ڈیٹا بھر رہے ہیں. بس رٹا لگوا رہے ہیں یا حقائق یاد کروا رہے ہیں. جی، لیکن یہ کافی نہیں ہے. انہیں یہ سکھانا بہت ضروری ہے کہ اس علم کو اخلاق اور ذمہ داری کے ساتھ کیسے استعمال کیا جائے. اور یہاں تحریر میں دی گئی وہ تمثیل بہت فٹ بیٹھتی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ ایمان انسان کو زندگی کا مقصد دیتا ہے اور عقل اس مقصد تک پہنچنے کا راستہ دکھاتی ہے. زبردست. یعنی ان دونوں کا امتزاج ہی ایک بہتر اور متوازن معاشرے کی ضمانت دے سکتا ہے. اگر مقصد نہ ہو تو راستہ بھٹکا دے گا، اور اگر راستہ نہ ہو تو مقصد تک پہنچنا ناممکن ہے. 100% ایسا ہی ہے. تو آج کے اس تفصیلی جائزے کے بعد اگر ہم ساری بات کا خلاصہ کریں تو بات یہی سمجھ آتی ہے کہ ایمان اور عقل دراصل ایک ہی سفر کے دو ساتھی ہیں. بالکل. حقیقی صاحب ایمان وہی ہوتا ہے جو صاحب فہم و دانش بھی ہو، کیونکہ ایمان دل کو بیدار کرتا ہے اور عقل اس بیداری کو علم اور حکمت میں بدلتی ہے. اور اسی بات کو بنیاد بناتے ہوئے اس بحث کو ایک قدم اور آگے لے کر چلتے ہیں. سننے والوں کے لیے ایک بہت ہی گہرا سوال ہے جو اس ساری بحث سے ابھرتا ہے. جی بتائیے. دیکھیں، آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ مصنوعی ذہانت روز بروز بہتر ہو رہی ہے. اگر مستقبل میں مشینیں معلومات کا تجزیہ اور منطقی فیصلے کرنے میں انسانی عقل کو بھی مکمل طور پر پیچھے چھوڑ دیں، جو کہ اب کافی حد تک ممکن نظر آنا شروع ہو گیا ہے. جی بالکل، تو کیا مستقبل کی دنیا میں انسان کو مشینوں سے ممتاز کرنے والی واحد اور سب سے بڑی طاقت اس کی محض عقل نہیں بلکہ اس کا شعوری ایمان اور روحانیت ہوگی؟ یہ واقعی ایک بہت چونکا دینے والا خیال ہے. نہیں کر سکتی؟ کمال ہے. مطلب جب مشینیں ہر طرح کا منطقی کام ہم سے بہتر کرنے لگیں گی تو ہمارا انسان ہونا، ہمارا اخلاقی اور روحانی شعوری وہ واحد چیز ہوگی جو ہمیں ان سے الگ رکھے گی. سننے والوں کو ہم اسی فکر انگیز خیال پر خود غور کرنے اور مزید کھوج لگانے کی دعوت دیتے ہیں. یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب آنے والے وقت میں ہمیں مل کر تلاش کرنا ہے. اس گہرے جائزے کا شاندار اور پر امید اختتام یہی کرتے ہیں. سوچنے کا یہ سفر جاری رہنا چاہیے.